अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत नहीं देता। आप तो शायद छोड़ के जा रहे हैं साहिल, उन्हें आपकी और एक मुस्लिम आदम सीकर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। बोलिए। आप खुद सोचिए कि हम हवाले के साथ बात कर रहे हैं और मौलाना के पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि वो उठ के चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वजह है, कुछ तो रीजन है कि उठ के चले जा रहे हैं। अगर मैं इतना साफ सुथरा हूँ और कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो मैं तो अपनी जान लगा दूं अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन उठ के अगर मैं चले जाऊं तो कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। आपने मौजू रखा है, उन्वान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाया, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप अगर उनको पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही खुर्रम साहब, सुनिए। खुर्रम साहब, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना। आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? अरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं, वो बताए। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी को सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना मैं कुछ भी बोल दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा है ना मुझे रिफ्यूट करने का। आपसे बात करूंगा, रिफ्यूट मी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको ट्रोल क्यों करूंगी सर? आऊंगा भी नहीं सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की सुनिए खुर्रम साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब, मैं चाहती हूँ, ठीक है, खुर्रम साहब अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फजीलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनका इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। आपने तो सवाल पूछा, अभी आप कह रही हैं, अरे सर आपने तो पूछा कि कोई बोलेगा नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा कौन सी वाली जवाब पूरा दे रहा हूं। ठीक है साहिल, मैं तो जवाब पूरा दे रहा हूं ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी? जिसमें भी पढ़ना पढ़ लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे।
کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہوگا. یہ ہے پوری عبارت. اوصاف صاحب، ڈاکٹر خرم، اب بیچ میں کوئی بولے گا؟ بالکل نہیں. اب بیچ میں کوئی بولے گا کیا؟ بالکل نہیں. سنن ابن ماجہ میں یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑنت ہے. من گھڑنت بول رہے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. بات پوری سن لیجیے، بس ختم ہو گئی بات. یہ باری 3929. دوسری بات سورہ نحل، سورہ عنکبوت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کے بارے میں سیدھی ایک بات سمجھ لیجئے. قرآن حکیم، قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ماشاءاللہ. ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار. اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑنت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے، آپ کی مرضی ہے، پر سچ تو سچ رہے گا نا. ٹھیک ہے، آپ حدیثوں سے بھی جان چھڑا رہے ہیں مولانا. اور ایک منٹ ایڈم کی بھی بات سن لیتے ہیں. ایڈم، آپ نے خرم صاحب نے ساحل کی باتوں کے جواب دیے، آپ اپنی بات رکھیں. جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں، ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے، لیکن اس کے اندر پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے، ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں، کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اہل کتاب بھی ہیں. وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو، تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی، آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. آپ یہاں پہ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. گناہگاروں کے لیے، گناہگار کوئی بھی ہو، گناہگاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا، یہ دونوں غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن؟ اچھا پیناز جی، میرا ایک بات آپ لے لیجئے. پیناز جی ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجیں لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے، آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے. خرم صاحب، کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا. آپ تو شاید شو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساحل، انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں. مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں، اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں. یہ آروپ لگا کے گئے ہیں. پرابلم از اگر میں کہوں
کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو 100 دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے، تو آئی ایم اے اسٹوپڈ ایڈیٹ. دیٹس ہاؤ اٹ از. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ، میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں، کس اسباب النزول پہ جاؤں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک نے جہنم میں ہی جانا ہے، فل سٹاپ. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن ایڈم، کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں، انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر، اسلام کا پارٹ پڑھا کر، اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ پیناز جی، ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل، اس میں ہم نہیں جائیں گے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، ایڈم جو کر رہے ہیں، کوئی اور جو کر رہا ہے، سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر میں کسی بھی چیز کو غلط، دیکھیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے، ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن نے صاف صاف لکھا ہے، آپ دعوت دیجئے، اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے. یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں، مدنی تو دی نہیں. وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا کہ ہم دعوت ہی نہیں دے رہے، تو میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ. اب تو ہم نے آگے کا بتایا ہی نہیں. ہاں، ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے، ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں. آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں، جو کہ اچھی راہ پہ ہیں. اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی، تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ رہ جائے. اب بھی پڑھ دیتے. سورہ فضلت میرے کو آیت نمبر 33، سورہ نمبر 43 ہے نا؟ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک. لیٹ می اوپن دیٹ ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے. ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت is 41 آیت نمبر 33. اگر مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی، چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں. ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ دیتا ہوں میں ایڈم. جی سر پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف. اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کیا ہوگا. یعنی امیجن دیٹ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو دعوی اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی. I was shocked, quite frankly. It was a shocking answer. آدم and ساحل، ابھی ہمارے پاس کوئی بھی، دیکھیں آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے. لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی، اس کو پسند کرنے والوں کی، اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں. اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے، میں اس شو کو بھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا. جی جی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے. کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن نہیں، مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا، میں نہیں بتاؤں گا.
लेकिन उठ के अगर मैं चले जाऊं तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ठीक है आदम और साहिल, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होती हूँ। हमारे एक और मौलाना को हमने बतौर मेहमान बुलाया है, अगर वो जुड़ते हैं साथ तो मैं चाहूंगी कि आप जो बोलें उनके ऊपर जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम सुने, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उन्हें बार बार यही कहती हूँ कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, अल्लाह से मोहब्बत से जुड़ा मामला है, तो कोई भी शख्स जो है इसमें कोई भी कमतर या कोई भी गलत बयानी बर्दाश्त ना करेगा, ना करनी चाहिए। इसीलिए आप खुद भी जाकर कुरान हदीसें पढ़ें, उनके तर्जुमे पढ़ें, अपने स्कॉलर्स से, आलिम से जानकारी लें और उसके बाद अपनी कोई राय बनाएं। अभी शो को मुझे यहीं रोकना होगा। फिलहाल क्या कहता है इस्लाम में, इतना ही। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।